موجود نہ ہو جو پکنے تک موجود رہے. اس کی کوئی پرواہ نہیں. پورے عرب میں دندناتی ہوئی مرغیاں کھائی جا رہی ہیں. یہ ایک گوشہ نہیں ہے, ہزاروں تاریک گوشے ہیں. حرام کھلا کر کے اللہ کی رحمت کی طلب کرنا بڑا ظلم ہے. اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس صدی میں تم نے کیا کیا؟ اللہ نے موقع تو دیا تھا, پریشر ڈالا یورپ پر, آپس میں جنگ کروا دی, ہٹلر کی, فرانس سے, جرمنی سے, رشیا سے, اور وہ لوگ ہماری زمینوں سے بھاگنے مجبور ہو گئے. یہ اللہ نے دباؤ ڈالا تھا. ہٹلر کے شیطان اعظم کو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ وہ انہیں کچلے اور یہ ہماری زمین سے بھاگیں. آزاد ہونے کے بعد آج تک تم نے کیا کیا عیاشیوں کے علاوہ؟ کسی زمین پہ کوئی ایک کارنامہ کر کے دکھایا ہو تو مجھے بتاؤ. یہ صدی تم مناؤ. یہ صدی تو درد سے بھری ہوئی ہے, یہ صدی تو خون سے بھری ہوئی ہے, یہ صدی تو غموں سے بھری ہوئی ہے. اس لیے اپنے بچوں کی لاشوں پر اپنی صدی نہ منانا. میں صرف ایک واقعہ بتاؤں. 2 روز کے اندر سربی درندوں نے, تم نے چنگیزیت کی اصطلاح سنی ہے نا, ہٹلرزم سنا ہے نا, نازیزم سنا ہے نا. میں ایک نئی اصطلاح دیتا ہوں, سربیت. ہزاروں چنگیز اور سینکڑوں ہٹلر بھی یوگوسلاویا کے سربوں جیسے درندے نہیں بن سکتے. یہ سربیت تھی. ایک روز میں انہوں نے 15,000 مسلمانوں کی گردن کاٹی, اور گردن چھری سے کاٹی. یہ کہا کہ اصل میں دنیا نے گولیوں کی پابندی ہم پہ لگا دی ہے, سینکشن ہو گیا ہے, اس لیے ہم ان کے سینے پہ گولیاں ضائع نہیں کرنا چاہتے, انہیں ہم ذبح کریں گے. وہ اسی صدی میں ہوا ہے نا. ابھی یہ جو گزر رہی ہے صدی, اسی صدی کے آخری عشرے میں یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کمانڈر ان چیف کا آرڈر تھا کہ مسلمان بیٹیوں کی پیٹ سے سربوں کی اولاد پیدا کرو تاکہ ان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے. کیا اپنی بہنوں کی اسی لٹی ہوئی آبرو کا دن مناؤ گے؟ کیا اپنے بہنوں کی اسی لٹی ہوئی غیرت کا دن مناؤ گے؟ کس بات کا دن منانا چاہتے ہو؟ کیسے ہمت ہوئی تم سے مجھے یہ مسئلہ پوچھنے کی؟ مجھے یقین ہے کہ یہاں جو مسلمان آ جائے ہیں شب برات کی رات شب برات کی حرمت میں, وہ یقیناً نہیں منائیں گے. لیکن کروڑوں جو عیاشیوں کے محلوں میں موجود ہوں گے وہ منانے کی تیاری کر چکے ہوں گے, ہوٹل بک کرا چکے ہوں گے, شراب خانے بک کرا چکے ہوں گے. میری یہ تقریر ٹیپ ہو رہی ہے, اسے لاکھوں کی تعداد میں ہر عیاش کے گھر میں پہنچا دو تاکہ شاید اپنی بہن اور بیٹی کی آبرو دیکھ کر کے اس کی عزت جاگ جائے. پہنچاؤ اسے. میں تو چیخنے والا, ایک تڑپنے والا انسان ہوں. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس تڑپنے کے نتیجے میں میرا کیا ہوگا. میں اپنی قوم کا مال, اس کی لٹتی ہوئی آبرو دیکھ کر کے نہ چپ رہ سکتا ہوں اور نہ پرسکون رہ سکتا ہوں. میں اپنے اللہ کے کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں, اپنی ماں, بہن اور بیٹیوں کی لاشوں پر خوشی کا محل تعمیر مت کرو. تمہیں زیب نہیں دیتا ہے, یہ تمہارا مزاج نہیں. جن لوگوں نے ہوٹل بک کرائے ہیں واپس لے لیں, جن کے پاس تحفے بھیجے جا رہے ہیں تحفے واپس کر دیں. لالچ دی جائے گی, تحفے بھیجے جائیں گے, آؤ ہمارے ہوٹل میں یہ ناچ ہوگا اور وہ کیبرے ڈانسر آئیں گے اور وہ فلائیں گے اور وہ فلائیں گے اور وہ پاپ میوزیشینس آ رہے ہیں. نہیں, یہ رات ہمارے لیے رمضان کی مقدس رات ہے, نزول قرآن کی رات ہے. تم اللہ کا سب سے بڑا انعام جو تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے قرآن, اس کی یاد مناؤ, اس کا جشن مناؤ, مسجدوں میں سجدہ کرو, قرآن پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ آنے والی صدی کو تمہاری صدی بنا دے. تم تو اتنے بھولے ہوئے ہو, حالات سے اتنے بے خبر ہو کہ پوری دنیا اگلی صدی میں 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے منصوبے بنا چکی اور اعلان بھی کر رہی. جو لوگ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, میڈیکل سائنس میں, وہ یہ منصوبے بنا چکے ہیں کہ پہلی 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں ہم انسانی اعضا بنا لیں گے اور پھر پارٹس کے ڈونیشن کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جو اعضا ہم بنائیں گے اسی سے پیوند کاری ہوگی. انسانی اعضا بننے لگے. چاند پہ جانے والے اور ستاروں سے آنکھیں لڑانے والے یہ طے کر رہے ہیں کہ اگلی صدی کی پہلی دہائی میں ہو سکتا ہے کہ ہم مریخ میں, مارس میں آکسیجن دریافت کر لیں اور وہاں اپنی آبادی کو منتقل کرنا شروع کر دیں.
تجارت کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم دنیا کی ہر زمین پر اپنا مال پھیلا سکتے ہیں اور صنعتوں کی ریس میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ پہلے مال منتقل کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اب یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک عالمی گاؤں بن چکی ہے. اس گاؤں میں سب اپنا مال لے کر کے آ رہے ہیں. پورا یورپ ہندوستان میں منتقل ہو رہا ہے، امریکہ ہندوستان منتقل ہو رہا ہے، تاکہ یہاں سے مال بنواوے اپنے غریب اور مزدوروں کے ذریعے سے چیپ لیبر کی بنیاد پر اور پوری دنیا میں پھیلائے. یہ تاجر کر رہا ہے، سرمایہ دار یہ کر رہا ہے کہ گزشتہ صدی میں بھی ہم نے دنیا کا سرمایہ لوٹا، یہاں تک کہ کمیونسٹوں کو ہم نے خاک چٹا دی. اس صدی میں بھی ہم دنیا کا سرمایہ لوٹ کر کے اپنے بینکوں کو بھر لیں. ایجوکیشنسٹ سوچ رہا ہے کہ ہم تعلیم کا وہ نظام رائج کریں کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا ہماری محتاج ہو جائے. کمپیوٹر کا ماہر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم دنیا کی اور دوسری صنعتوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہمارا کمپیوٹر اور ہمارا انٹرنیٹ پرنٹ میڈیا اور دوسرے میڈیا کا بدل بن جائے اور دنیا کی پوری لائبریریاں ایک ڈسک کے اندر پوشیدہ کر کے اپنی جیب کے اندر رکھ کے جہاں چاہو چلے جاؤ. بولو یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ تم کر رہے ہو؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں داخل ہونے والے مکمل طور پر داخل ہو رہے ہیں، اور تم کو تو تمہارے مولویوں نے، تمہارے لیڈروں نے یہ بتایا نہیں ہوگا کہ 21ویں صدی آ رہی ہے، ہمیں کیسے داخل ہونا چاہیے. یہ دونوں مجرم ہیں خدا کے، تمہارا لیڈر بھی اور تمہارا مولوی بھی. اللہ مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے میرا خدا. اور مولوی شاید زیادہ بڑا مجرم ہے. لیڈر تو دنیا دار ہوتا ہی ہے، لیکن مولوی تو دین کا دعویٰ کرتا ہے نا. شاید اسے معلوم نہیں ہے کہ دنیاوی ہدایت اور دنیاوی قیادت بھی مولوی ہی کی ذمہ داری ہے. فقہ کا جزیہ ہے فقہ حنفی کا کہ جو شخص کرنٹ ایشوز سے واقف نہ ہو اور نئے مسائل پہ قیادت نہ کر سکتا ہو وہ جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا. اور تم نے جمعہ کے امام کو اپنے گاؤں کے وفاتی کو مقرر کر دیا ہے. وہ بیچارہ کیا جانے کہ زمانہ کیا کر رہا ہے اور حالات کیا ہونے والے. اس لیے تم نے تو 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے کوئی تیاری کی ہی نہیں. تم کس بات کی خوشی مناؤ گے میرے عزیز؟ ٹھیک ہے تم نے کوئی تیاری نہیں کی، مگر ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اس پر قائم ہو جاؤ. 21ویں صدی تمہاری صدی ہوگی. اس لیے کہ سنو، دنیا اپنے وسائل کے سہارے پہ چلتی ہے، تم اپنے اللہ کے سہارے پہ آگے بڑھ سکتے ہو. تمہارے ساتھ حق ہے، تمہارے ساتھ سچ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے ساتھ سچ نہیں. یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی 19ویں صدی 20ویں صدی میں ہمارا خون بہتا رہا، مگر پھر بھی دنیا یہ مانتی ہے کہ اسلام واز دا فاسٹسٹ گروونگ ریلیجن ان دا ورلڈ ان لاسٹ سینچری. اسلام گزری ہوئی سینچری میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب تھا. دنیا یہ مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ یہ اپنی سچائی سے پھیل رہا تھا، ہماری کوششوں سے نہیں. اب اگر اس کے ساتھ ہماری کوششیں بھی شامل ہو جائیں تو 21ویں صدی ہماری ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے دو باتیں یاد رکھو. ایک تو گھر گھر علم پھیلاؤ، کسی کو جاہل مت رہنے دو، اور گھر گھر قرآن پھیلاؤ. بس دو بات، علم اور قرآن، علم اور قرآن کی تعلیم، علم اور دین، یہ گھر گھر پھیلاؤ. ٹی وی توڑ دو، فاقہ کرو، کپڑے اتار دو، اپنے محلوں کے عیش چھوڑ دو، مگر اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ممکن ہے ہم کچھ نہ کر سکے ہوں، ہمارے بچے 21ویں صدی کے فاتح بن جائیں. وما علینا الا البلاغ.